أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کے پر نور پروگرام میں آج ہمارے درس قرآن مجید کا موضوع ہے اسلام بمقابلہ یہودیت و عیسائیت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا ایک واضح حصہ یہودیت اور نصرانیت سے متعلق احکام پر مشتمل ہے، اور اسلام کی جو اس وقت اپوزیشن تھی اس میں یہ دو گروپ پاورفل گروپ بھی شمار ہوتے تھے۔ اسلام کی اس وقت اپوزیشن مشرکین تھے، منافقین تھے اور یہود و نصارہ تھے، لہذا قرآن مجید نے ان کے ساتھ حکمت سے جھگڑا بھی کیا ہے، انہیں سمجھایا ہے اور دلائل سے ان لوگوں کو دعوت حق دی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے درس کے لحاظ سے اور پھر بالخصوص موجودہ جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں اور ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو یہود و نصارہ کے ساتھ مسلم امہ کے ان سے متعلق جو احکام ہیں
یہ بحث چلتی رہتی ہے، اور پھر کچھ حکمران اور ان کے ہم پیالہ سکالر وہ یہودیت و عیسائیت کے متعلق مسلمانوں میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض مقامات پر تو بہت زیادہ فکری بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بالکل اپنے مساوی بٹھا کر ان کی بدلی ہوئی اور منسوخ اور محرف کتابوں کا پڑھوانا، یہ سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس تناظر میں آج کی ہماری گفتگو اپنوں اور بیگانوں کے لیے اور اسلام کے اندر اور بیرونی محاذ پر ایک دعوت بھی ہے اور کلمہ حق بھی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس ایمانی پروگرام کو ہمیں بھرپور طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ اور ان کے معاملات جو ہیں، اس سلسلہ میں ہمیں چند قرآنی آیات کو گفتگو کے آغاز میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز تجھ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے علماء اور سکالرز اور مصلحین کے لیے یہ پوزیشن واضح کر دی کہ کبھی بھی تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اگر لچک دکھائیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کبھی بھی تم پر اس وقت تک راضی نہیں جب تک تم اسلام کے کیمپ میں ہو، یا تو اپنا دین بدل جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ تو پھر وہ راضی ہو جائے گا، اور اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر وہ تجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ لہذا تم جتنے ہی براڈ مائنڈڈ ہو جاؤ اور اس لحاظ سے اسلامی حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے ان کے ساتھ دوستی میں سبقت کرو، جب تک تمہارا کوئی اسلام کا تعارف اور تمہاری شناخت باقی ہے وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے تو پھر تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ تو چونکہ کوئی مومن کبھی آگ میں جل جانا تو برداشت کر سکتا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پتہ چلا تم اس رستے میں نہ پڑو کہ ہم یہود و نصارہ کو راضی کریں، وہ جہاں ہیں راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہمیں ان سے سروکار نہیں، ہمیں اپنے مولا رب ذوالجلال اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے تعلق ہے، اور وہ تب راضی ہوں گے کہ جس وقت ہم یہود و نصارہ کے مقابلے میں اپنا موقف سخت ترین رکھنے والے ہوں گے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہود و نصارہ کے مختلف عقائد، ان کی حرکات اور ان کی شرارتوں کا ذکر کیا۔ کیونکہ اس وقت یہ مستقل موضوع نہیں ہے، ہمارا اس سلسلے میں بھی ہمارے والیہ میں یہود و نصارہ کی جو شرارتیں ہیں شروع سے لے کر آج تک، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر لبنان کی موجودہ جنگ تک، لیکن اختصار سے رب ذوالجلال کا یہ فرمان سورہ مائدہ میں موجود ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نبی علیہ السلام سے تو مخالفت رکھتے ہیں اور اللہ کے بڑے باوفا ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رب ذوالجلال سے بھی وفا نہیں کر سکتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شدید بغض ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ کو انہوں نے کہا، جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ روک دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے خود جواب دیا، غلت ایدیہم،
کہ ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ یا تو دنیا میں یہ بخیل ترین شمار ہوں گے، ان سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہوگا، اور وہ بھی تجربہ سے ثابت ہے، یا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں باندھا جائے گا۔ تو خالق کائنات نے یہود کے مقابلے میں نرم گفتگو نہیں کی، بلکہ بڑا گرم جملہ جو جواب کا تھا، غلت ایدیہم، پہلا یہ جواب دیا ان کی اس حرکت پر کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا گیا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے اور یہ بخیل ہوں گے اور پھر جہنم میں ذلیل ہوں گے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، رب فرماتا ہے ان پر لعنت ہوئی ہے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے میرے بارے میں کہا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہود کو ملعون قرار دیا کہ یہ لعنتی ہیں اس بات کی وجہ سے جو میری انہوں نے توہین کی ہے اور میرے ہاتھ کو باندھا ہوا ہاتھ انہوں نے قرار دیا ہے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یہ اس کی شان کے لائق جو ہاتھ ہیں، جس طرح کے ہمارا اس پر یقین ہے اور ہم اس کا کوئی اپنی طرف سے معنی نہیں معین کرنے والے، اس طرح کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہیں، اپنے ہاتھ، اور پھر ان کی وضاحت کرتا ہے ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے نہیں، ان کون باندھ سکتا اس کے ہاتھوں کو؟ اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور ہر وقت وہ لوگوں پر اپنی عطا جو ہے وہ بھیج رہا ہے اور اس کے کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ اسی میں رب ذوالجلال نے آگے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جو تمہارے رب نے قرآن نازل کیا ہے، وہ قرآن ان لوگوں کو مستقبل میں ترقی دے گا۔ کس چیز میں؟ شرارت میں اور کفر میں۔ یعنی تم پر جو قرآن رب کی طرف سے اتر رہا ہے، اس قرآن سے ان کو بڑی چڑ ہے، جو قرآن اترتا جائے گا ان کی شرارتیں بڑھتی جائیں گی، اور جو قرآن مجید کی آیات سے لوگوں کو بہار ملے گی، مومنین کے لیے نیا حکم ہوگا، اللہ کا نیا انعام ہوگا، لیکن ان کا کفر بڑھے گا۔ طغیان و کفرا، یہ طغیان اور کفر کے لحاظ سے ترقی پاتے جائیں گے، دن بدن ان میں ترقی ہوتی جائے گی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہود کے بارے میں اپنے قرآن میں جس وقت یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو قرآن مجید کا نزول ہوتا جائے گا، یہ یہود و نصارہ، یہود ان میں اضافہ ہوگا، کس چیز کا؟ طغیان کا اور کفر کا۔ تو قرآن مجید نے یہود کو کافر قرار دیا، کفر کا لفظ بولا، اور یہ کہا کہ تہ بتہ کفر بڑھے گا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کی خبر کے مطابق یہود کے کفر میں کتنا اضافہ ہوا اور ان کی طغیان میں کتنا اضافہ ہوا، سرکشی میں کتنا اضافہ ہوا، عیسائیوں کے ہتھ کنڈوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ یعنی اگر اس لحاظ سے سوچا جائے تو اتنا ظالم شاید فرعون بھی نہ ہو جتنا آج امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کا ظلم ہے کہ مسلمانوں کے اسلحے سے ہی مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں کا خون بہائیں۔ وہ فرعون ظالم تھا، کم از کم کچھ اپنا خرچہ تو کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا ہی تیل، مسلمانوں کے ہی وسائل اور مسلمانوں کا ہی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کے لیے گولی خریدتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ایک طغیان کا اضافہ ہوا ہے اور کفر کا اضافہ ہوا ہے۔ لہذا یہ نص قرآنی ہے کہ یہ لوگ کفار ہیں، اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے ان کے کفر کو واضح کیا کہ جو قرآن اترتا جائے گا، جب یہ نہیں مانیں گے ان کا کفر بڑھے گا، ان کے طغیان بڑھے گا۔ تو اس واسطے یہ جو ان کی حالت کفریہ ہے اس کے بارے میں کبھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب رب ذوالجلال نے آیت کریمہ میں طغیان کا بھی اطلاق کیا ہے تو کفر کا بھی اطلاق کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر جو ان کی جسارتیں ہیں ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان کیا ہے۔ آج ان کی ضروریت میں سے وہ ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے جو اپنے
پچھلے لوگوں کو چھوڑتا ہوا اسلام قبول کر لے گا تو اس کو اس زمرے سے باہر رکھا جائے گا، اور جو اسی دین پر ہے وہ سارے پرانے مظالم اس کے پلے پڑیں گے اور اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرنی میں لوگ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، ان کے بڑے باپ دادا پیچھے نسل میں جو تھے انہوں نے قتل کیا تھا، تو چونکہ یہ انہیں برحق مانتے تھے، ان کے دین پر تھے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اس وقت یہودی تھے، اس وقت جو عیسائی تھے، تو آج کے یہود و نصارہ جس وقت تک اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں، تو یہ سارے مظالم، سارے گناہ ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ اسی پلڑے میں سارے شمار ہو جائیں گے۔ لہذا ان کے معاملے میں مسلمانوں کو پوری طرح حساس اور خبردار رہنا چاہیے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ کفار ہیں، اور کفار والا ان کے ساتھ رویہ کیا جائے گا، سوائے چند استثنائی معاملات کے، وہ بھی محض دنیوی احکام کے لحاظ سے ہیں، اور باقی ان کو عقیدے کے لحاظ سے کبھی ہم مومنین کے قریب یا ایمان کا کوئی لفظ ان پر بولیں، ایمان اصطلاحی کا کبھی بھی ان کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن کے نزول کے وقت کہا تھا کفر اب بھی ہے، لیکن جب جوں نازل ہوتا جائے گا ان کا کفر بڑھتا جائے گا، لہذا اتنے ان کے ڈبل ٹرپل اور کئی درجہ کفر جو ہے جب موجود ہو چکا ہو، اس کے باوجود بھی ہم ان کے ایمان کی بات کریں یا ان کے کسی بھی ایسے معاملہ کو ایمانی قرار دیں، یہ سارے کا سارا قرآن مجید کے تعلیمات سے انحراف کا معاملہ ہوگا۔ وہ کفر بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے آج اس کفر کی کئی ظلمات اور تہے اندھیرے ان پر چھا چکے ہیں، نہ ان کی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس وقت جو کچھ ان کے پاس ہے وہ منزل منلہ نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے کسی نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم اس کو ان کے لحاظ سے مل کر ان کے ساتھ نہیں منا سکتے، ان کا چونکہ ہر لحاظ سے ہمارا ان کا ایک فرق ہونا چاہیے، جب ان کا اپنے انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہو تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نبی کہیں موجودہ لوگوں کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلامی کے اہل ہی نہیں ہے، مستحق ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی یہود ہیں، لہٰذا اگر وہ اپنے جھوٹے مذہب میں اور جھوٹے دین میں اگر کسی پیغمبر کا کوئی برتھ ڈے منا رہے ہیں تو ہم اس کو میلاد کی تقریب کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ مشابہت نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ کفار کا معاملہ جو ہے اس کو کفر کے دائرے کے اندر سمجھا جائے گا، اور کبھی بھی ایمان والوں کو ان کے ساتھ کسی کام میں شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا اس فرمان کے اندر آگے جا کے تفصیل سے یہ ذکر ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا یہ یہودی فسادی ہیں اور یہ فساد کریں گے، اور اللہ فسادیوں سے پیار نہیں کرتا۔ جب رب ذوالجلال نے ان کو مفسد کہہ دیا تو وہ مصلح کیسے ہو سکتے ہیں، اصلاح پسند کیسے ہو سکتے ہیں، وہ امن کے حمایتی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کائنات میں پیس کے علمبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ رب ذوالجلال کی ازلی فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر خالق کائنات کا سورہ مائدہ میں فرمان ہے، آیت نمبر 18 ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے یہ کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے برگزیدہ ہیں، تو یہ بھی ان کی شرارت اور رب ذوالجلال کے دربار کی توہین ہے کہ جو رب اولاد سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا بننا چاہے اور اپنے آپ کو بیٹا کہے تو خالق کائنات جل جلالہ کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ بیٹا کہہ کے اس نے رب کے لیے معذلہ کسی زوجہ کو ثابت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبہ سے پاک ہے، زوجہ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے، لہٰذا یہ یہود و نصارہ کی رب ذوالجلال کے دربار میں پھر توہین ہے کہ انہوں نے اپنا جو مقام تھا اس کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا رب سے بڑا قریبی تعلق ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس بنیاد پر بھی ان کی تردید کی ہے، فرمایا یہ میرے پیارے بھی نہیں ہیں چہ جا کے میرے بیٹے ہوں، ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں ان پر عذاب کیوں نازل کرتا، جو میں نے ان پر عذاب نازل کیے ہیں میں اپنے پیاروں پر عذاب نازل نہیں کرتا، اس واسطے یہ ان کا جھوٹ ہے، نہ یہ میری اولاد ہے اور نہ ہی یہ میرے کسی طرح بھی پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر جس وقت سورہ توبہ میں ان کا ذکر کیا آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر، تو خالق کائنات فرماتا ہے
قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی یہ اصل میں معاملہ ان کو بھی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور آپ بھی اللہ کا بیٹا بنتے ہیں. تو آپس میں بھائی بھائی بننے کے لیے یہ اپنا اصل میں مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہوں اور ان کے نبی اللہ کے بیٹے نہ ہوں. تو یہ دشوار معاملہ تھا، لہذا پہلے تو ان کو کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہنے کے بعد پھر اپنے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اس طرح کہنے سے کون بیٹا بن جاتا ہے؟ رب ذوالجلال اولاد سے پاک ہے. یہ ان کا قول کیسا ہے؟ فرمایا یداہئون قول الذین کفروا من قبل. کفروا یہ ان لوگوں کے قول کے مشابہ ہے جنہوں نے پہلے کفر کیا. تو یہ دوسری صراحت ہے قرآن مجید میں کہ اس میں یہود و نصارہ کے کفر کا بیان کیا گیا. یداہئون قول الذین کفروا، فرمایا یہ ان کا جملہ کافروں کے قول کے مشابہ ہے. تو کفر ہے اس میں کہ جس وقت یہ رب ذوالجلال کے بارے میں اپنا یہ ذکر کرتے ہیں ہم بیٹے ہیں یا ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کفر ہے ان کا، جس کفر کو رب ذوالجلال نے بیان کر کے فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں تباہ کرے یہ کیسے اوندے پھرتے ہیں. اب قاتلہم اللہ رب نے لفظ استعمال کیا. تو اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم قاتلہم اللہ کہیں گے، ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا تباہ ہو جاؤ تم یہود و نصارہ، تم برباد ہو جاؤ. اب جو رب ہے اس کو پتا ہے کہ کون برحق ہیں اور کون جو ہے وہ اپنے عقیدے سے بدل چکے ہیں. جو اللہ کی کتاب کی وجہ سے عزتیں پانے والے ہوں اللہ انہیں نہیں کہتا کہ تم مر جاؤ، قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں ختم کر دے. رب ذوالجلال نے قاتلہم اللہ کا جو جملہ بولا ہے تو خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے میں نے کتاب دے کے جو شرف جن کو دیا تھا وہ ماننے والے اور ہیں، اور جن کے پاس اب کتاب ہے جب قرآن اتر رہا ہے اور وہ اس قرآن کو نہیں مانتے اپنی محرف کتاب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے انہیں خدا تباہ کرے، ان کو خدا ہلاک کر دے اور قتل کر دے. یہ قاتلہم اللہ کا جملہ رب جن کے بارے میں بولے اگر ہم بولیں گے تو پھر اس کو ہماری سختی نہیں کہا جائے گا. رب ذوالجلال نے ہمارے دین کا حصہ بنایا ہے تو کیا ہم کسی کی رضا کے حصول کے لیے قرآن کی آیات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، مومن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جب قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ پھر پہلو واضح کرنا پڑے گا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، گمراہ ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، جہنمی ہیں اور کافر ہیں. اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے، ان پر لعنتیں کی ہیں اور فرمایا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو رسوا کر دیا جائے گا. یہ یہود کا مستقل ذکر تھا اور بالخصوص آخری آیت میں ساتھ نصارہ کا بھی ذکر تھا، اور نصارہ کے بارے میں علیحدہ آیات بھی موجود ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 ہے. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لے لیا کہ اگر تم نصارہ ہو تو پھر یہ باتیں تم نے ماننی ہے کہ سارے پیغمبروں کو ماننا ہے، اور باقاعدہ معاہدہ ہوا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے جو معاہدہ ہم سے انہوں نے کیا تھا وہ بھول گئے، چھوڑ گئے وہ. تو پھر رب ذوالجلال نے ان کی گمراہی اور ان کی ذلت و رسوائی کو خود بیان کیا اس انداز میں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پر قیامت تک ہم نے ان کے دلوں کے اندر آپس میں دشمنی ڈال دی ہے. اور اس کے ساتھ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ واضح کر دے گا کہ جو کچھ یہ کرنے والے ہیں. تو اس مقام پر یہ صرف میں نے تمہید میں چند آیات بطور مثال پڑھی ہیں، چونکہ ہمارے قرآن کا تو ایک پورا حصہ ان کے خلاف ہے اور ان کے بارے میں قرآن مجید کے تابڑ توڑ حملے اور واضح کیا گیا ہے کہ اگر تم اب جنت چاہتے ہو تو پھر تمہیں پلٹنا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا. کفر کو واضح کیا، ان کے ملعون ہونے کو واضح کیا. لہٰذا ان آیات کی روشنی میں کسی مومن مسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے نزول کے بعد یہود و نصارہ کو پھر مومن کہے یا انہیں کسی لحاظ سے بھی بلیور سمجھے، یعنی جو شرعی بلیور کا معنی ہے. ویسے تو بلیور کہتے ہیں یقین والے کو، تو جس بندے کو جس بات کا یقین ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ اس کا بلیور ہے. لغوی معنی ابو جہل بھی بلیور تھا کہ اس کو بتوں کے بارے میں یقین تھا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیور ہیں، انہیں کو رب کے بارے میں یقین ہے، تو اب ان دونوں کے ایک پلڑے میں رکھا جائے کہ دونوں بلیور ہیں اور دونوں ایک طرح کے ہیں؟ نہیں، دیکھنا ہے کہ یقین ہے دونوں کو ہے کس چیز کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی توحید کا یقین ہے اور ابو جہل کو اپنے بتوں کے شرک کا یقین ہے، تو بلیور کہہ کے دونوں کو ایک پلڑے میں رکھیں، یہ دین نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ جنت میں ساری امتوں کی جو سب سے بڑی سیٹ ہے پہلی، اس میں بیٹھنے والے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جلنے والا ہے۔ اس واسطے لغوی معاملات وہ علیحدہ ہیں، بات ہو رہی شرعی معاملات کی، تو اس لحاظ سے یہود و نصارہ ہرگز بلیور نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں، ان کا دین نہیں۔ یہ موجودہ صورتحال کے اندر سب کچھ بدل چکے ہیں، اور ان قرآن نصوص کے مطابق انہوں نے اپنا خود نقصان کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی فرمان سے اپنی گفتگو کو اب آگے بڑھاتا ہوں کہ خود ایک دن کمپیریٹو سٹڈی کے طور پر ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمارا اور یہود و نصارہ کا ایک موازنہ کیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پر یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملا یوما الی اللیل علی اجر معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے مزدور رکھے ہوں اور انہیں کہا ہو کہ تم نے میرے ہاں دن بھر کام کرنا ہے۔ یہ رکھنے والی ذات، جو مزدور رکھنے والی ذات، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور مزدوروں سے مراد ہے امتیں۔ تو یہ مثال دینے کا انداز ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں جو امتوں کی شان ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، یوں سمجھو جیسے کسی نے مزدوری پر مزدور رکھ لیے ہوں، اور پھر اعلان کر دیا ہو رب ذوالجلال کی طرف سے۔ جس وقت یہ اعلان ہوا، مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَا، مزدور رکھ لیے، تو کہا مَن يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، مالک نے کہا صبح سے لے کر دوپہر تک کون کام کرے گا؟ عَلَى قِيرَاطٍ، ایک کی رات اس کو میں اجرت دوں گا۔ جب یہ اعلان ہوا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، یہودی مزدور آ گئے، انہوں نے کہا ہم کام کریں گے صبح سے دوپہر تک اور ایک کی رات اجرت ملے گی۔ اب مثال سے یاد رکھنا، مزدور رکھنے والی ذات سے مراد اللہ کی ذات، مزدوروں سے مراد امتیں، اور یہ جو ٹائم ہوگا اس سے مراد احکام کی سختی اور نرمی ہوگی۔ جتنا ٹائم کام کا زیادہ ہوگا اتنا مشقت امت پر زیادہ ہوگی۔ تو پہلا اعلان تھا صبح سے دوپہر تک کون مزدوری کرے گا؟ تو یہودیوں نے کہا ہم کریں گے، ایک کی رات اجرت ملے گی۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوا، من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، کون ہے جو دوپہر سے عصر تک ڈیوٹی کرے، اللہ کی رات، اس کو بھی ایک کی رات اجرت دی جائے۔ اب یہاں پہلے جتنی مزدوری ہے، پہلے بھی ایک کی رات، اب بھی ایک کی رات، سمجھنے کے لیے 1 روپیہ سمجھ لو۔ پہلی قوم کو بھی 1 روپیہ، دوسری کو بھی 1 روپیہ، لیکن ٹائم میں فرق ہے، پہلے صبح سے دوپہر تک اور دوسرے دوپہر سے عصر تک، کیونکہ صبح سے دوپہر کا وقت زیادہ بنتا ہے اور دوپہر سے عصر کا وقت تھوڑا بنتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، عیسائیوں نے کہا ہم کریں گے، یعنی انہوں نے ٹوکری اٹھا لی اور ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، ایک کی رات اجرت ہے۔ ثم قال، پھر اعلان ہوا من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس علی قیراتین، فرمایا اب ہم نے تبدیلی کر دی ہے، کام تھوڑا ہوگا اجرت زیادہ ہوگی۔ کون ہے جو عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام کرے اور اس کو 2 کی رات اجرت دی جائے؟ پہلے ہر مزدور کو 1 کی رات، صبح سے دوپہر، دوپہر سے عصر، اب عصر سے مغرب، اور ہر ایک کے لیے 2 کی رات اجرت کا اعلان کر دیا گیا۔ جس وقت یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ جانتے ہو وہ پارٹی کون سی ہے کہ جن کا ٹائم آف ورک، پیریڈ آف ورک تھوڑا سا ہے اور اجر ڈبل ہے ان کا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں، رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم، میری امت وہ تم ہو کہ جن سے رب کام تھوڑا کروائے گا اجرت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ تقسیم ہے۔ اب اس میں
ایک بات بالکل واضح ہے، کام کا وقت جو ہے وہ مختلف ہے، صبح سے دوپہر تک بہت زیادہ ہے، دوپہر سے عصر تک اس سے تھوڑا ہے، لیکن عصر سے مغرب تک اس سے بھی تھوڑا ہے۔ کام میں اس طرح تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اور آخری قوم کے لیے بالکل تھوڑا کام ہے، لیکن اجرت آخری زیادہ لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہو گیا تو وہاں پر احتجاج کیا یہود و نصارہ نے۔ غاضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ غصے میں آ گئے، یعنی پہلے دن سے ابھی اس قوم نے آنا تھا، اس وقت آنے سے پہلے یہ مخالفت کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال کے دربار میں انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا، کہنے لگے مالنا اکثر عملا واقل عطاء، بخاری شریف ہے۔ اور ہمیں ان باتوں کی خبر نہ ہوتی اگر سب باتوں کی خبر دینے والے محبوب خبر نہ دیتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا ان کا احتجاج کہ جب یہ ملت آئی نہیں تھی، فرمایا انہوں نے جھگڑا کیا رب سے۔ جھگڑا کیسا تھا؟ کہتے ہیں مالانا اکثر عملا واقل عطاء، ڈبل اعتراض تھا ان کا کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں مگر ہمیں مزدوری تھوڑی ملتی ہے، اور بعد میں قوم آ رہی ہے کام تھوڑا کریں گے مزدوری زیادہ ملے گی۔ ایسا اللہ کیوں ہے؟ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ ڈبل اعتراض تھا، اکثر عملا واقل عطاء۔ سنگل اعتراض نہیں تھا، سنگل یہ ہوتا کہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں تو نے ایک ایک کی رات دیا ہے تو جتنا ہمیں دیا اتنا ہی انہیں بھی دے، انہیں دو کیوں دیتا ہے؟ صرف کی رات کے لحاظ سے جھگڑا ہوتا، جب ہمیں تو نے ایک ایک کی رات اجرت دی تو نے بھی ایک ایک کی رات اجرت دے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہیں ایک اجرت بھی دے، کام بھی ہمارے جتنا کرا۔ تو کام کے لحاظ سے بھی اعتراض تھا، انعام کے لحاظ سے بھی اعتراض تھا کہ مساوات ہونی چاہیے، ہمارے جتنا، یعنی بالخصوص جتنا دونوں کا اکٹھا بنتا ہے وہ نصارہ کا آخری حصہ ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ کم از کم یہ جو ٹائم ہے دوپہر سے عصر تک اتنا تو بعد والے کریں، اور پھر جا کے مزدوری برابر ہو جائے۔ تو مل کر اللہ کے دربار میں اتحاد سے یہود و نصارہ جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے، اجرت ان کی زیادہ ہے، مسلمان جو بعد میں آ رہے ہیں اے اللہ انصاف ہونا چاہیے، ان سے ہمارے جتنا کام کرا اور ہماری جتنی مزدوری ان کو عطا فرما۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو رب ذوالجلال بڑا حکیم ہے، خالق کائنات نے ان کا منہ یوں بند کر دیا، فرمایا هل نکستکم من حقکم، کیا تمہارا حق میں نے رکھ لیا؟ تمہاری جتنی مزدوری تھی وہ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ تو کہنے لگے اے اللہ ہمارا حق تو تو نے نہیں رکھا، ہم مانتے ہیں تو نے ظلم نہیں کیا، ہم جتنا ہمارا کام تھا مزدوری اتنی ملی ہے، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بعد والوں سے بھی ہمارے جتنا کرا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا عدل تو تم نے میرا مان لیا کہ جتنا تمہیں چاہیے تھا، جتنا تم مستحق تھے اتنا میں تمہیں دے رہا ہوں، اور آگے جو دوسرا معاملہ ہے کہ اپنے محبوب کی امت سے بھی اتنا ہی کرواؤں اور اتنا ہی دوں۔ خالق کائنات کا بڑا حسین جواب تھا، فرمایا ذالک فضلی اوتی ہے من اشاء، یہ میرا اپنا فضل ہے، جسے چاہوں جتنا دے دیتا ہوں۔ لہذا تم نے میرے ہاں کام کیا تو میری رحمت کے تم منشی تو نہیں بن گئے کہ اب تم سے پوچھوں اور میں تقسیم کروں۔ تمہارا حق یہ ہے جتنی مزدوری ہے وہ مانگو، اور وہ میں نے دی ہے، تم نے مانی ہے کہ تم نے ظلم میں نے نہیں کیا۔ لہذا اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے تھوڑا کرواتا ہوں اور انہیں زیادہ دیتا ہوں تو تمہارا تو نہیں دے رہا، میں تمہارا کاٹ کے، تمہاری مزدوری کاٹ کے انہیں نہیں دے رہا، اپنے خزانہ فضل سے دے رہا ہوں۔ لہذا یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں جتنا دوں، اس بارے میں ہڑتالیں نہ کرو، یہود و نصارہ احتجاج نہ کرو۔ اگر تمہارا حق میں نے دیا ہوتا تو تم مجھ سے جھگڑا کر سکتے، میں نے تمہارا حق نہیں دیا۔ پیارے کی امت بھی بڑی پیاری ہے، میں کام تھوڑا کرواؤں گا، اجرت زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ شروع سے خالق کائنات جل جلالہ نے یہودیت و عیسائیت کے مقابلے میں ہماری برتری پہلے دن سے واضح کر دی ہے۔ اس امت کی آمد سے پہلے بھی کرسچنز اور جوز کے مقابلے میں ہمارا جو ہے وقار تھا، رب ذوالجلال نے خود اعتراضوں کے جواب دیے، خود احتجاج اور ہڑتال پر ان کے سامنے بول کے کہا کہ یہ میرا فضل ہے اور میرے محبوب کے محبوب امتی ہیں، ان سے زیادہ نہیں کرواؤں گا، تھوڑا کرواؤں گا، اجرت زیادہ عطا فرماؤں گا۔ ضمناً یہاں پر نماز عصر کے وقت کی بھی شناخت ہو گئی کہ کب اس کی اذان پڑھنی چاہیے۔ آج لوگ زور کے ٹائم میں عصر کی اذان پڑھ دیتے ہیں، ایک مثل گزر چکی ہوتی ہے تو عصر کی اذان دے دیتے ہیں، تو یہ حدیث اس وقت کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ اگر عصر ایک مثل پر ہو جاتی ہوتی تو رب ذوالجلال انہیں جھڑکی دیتا
کہ ہوش سے بات کرو، تمہارا تو اعتراض ہی غلط ہے. تم کہتے ہو کام ہمارا زیادہ ہے. کام کیسے تمہارا زیادہ ہے؟ دوپہر سے 1 مثل تک اور 1 مثل سے مغرب تک تو ٹائم برابر ہے. پھر رب ذوالجلال جو ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ عیسائیوں کو کہتا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارا ٹائم زیادہ ہے، ہمارا جو ہے وہ اجرت ہماری تھوڑی ہے. اللہ فرماتا ایک اعتراض کرو کہ اجرت والا ٹائم تو تمہارا برابر ہے. اگر 1 مثل پر اثر ہوتی تو اللہ ان کے اعتراض کو غلط قرار دے دیتا اور ریجیکٹ کر دیتا. رب ذوالجلال نے اعتراض کو برقرار رکھ کے جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، وقت تمہارا زیادہ ہے، اجرت تمہاری تھوڑی ہے، مگر یہ فضل میرا اپنا ہے، میں جسے چاہوں جتنا عطا فرما دوں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اثر کا وہی وقت صحیح ہے جس پہ ہماری مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں. اب اس کے مطابق عیسائیوں کی بات صحیح ہے کہ وہ کہیں گے ٹائم ہمارا زیادہ بنتا ہے، چونکہ ہماری اثر کے مطابق اثر سے مغرب تک ٹائم تھوڑا ہوگا اور دوپہر سے اثر تک ٹائم زیادہ ہوگا. تو عیسائیوں کا ڈبل اعتراض بن جائے گا جو بخاری شریف میں بارہا موجود ہے کہ ہمارا ٹائم زیادہ ہے، کام ہمارا تھوڑا ہے. تو یہ حدیث کی برکت ہے کہ ہمارا یہ مضمون جو یہود و نصارہ کے مقابلے میں چل رہا تھا، اندر کی بیماری کا حل بھی اس میں موجود ہے. اب یہاں پر یہ جس وقت بات سامنے آ گئی یہود و نصارہ کے لحاظ سے، یہ ہماری پہلی ترجیح ان پر ہے کہ ان سے کام سخت لیے گئے اور اجرت دی گئی، اور اس امت کو لاڈلا رکھا ہے رب نے. کام نرم ہے اور اجرت بہت زیادہ ہے. اب اس کے بعد دوسرا معاملہ وہ آج ہمارا بالخصوص جو موضوع ہے اس کو ٹچ کرے گا. مقابلہ جو تھا وہ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، یہ پیچھے ہیں اور اللہ نے فضل والوں کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پر ایک اور حدیث شریف ہے، اس میں یہی صورتحال ہے لیکن مضمون تھوڑا سا مختلف ہے. اور اس سے میں بالخصوص ان لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور آج انہیں اہل کتاب کہہ کے مسلمانوں اور ان کو آپس میں ڈائلاگ کرا کے ان کے لیے مسجدیں کھولنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ میلاد عیسیٰ ہے اور ہم میلاد محمد علیہ السلام مناتے ہیں اور ہم آپس میں مشترک ہیں. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دھتکارے ہوئے مردود ہیں، اور جب ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے آدمی کی طرح ہے کہ جس نے لوگوں کو مزدوری پہ رکھا ہو اور خالق کائنات سے ان کی بات طے ہو گئی. یہ مضمون علیحدہ ہے، اس سے پورے دن کی مزدوری کی بات. اللہ نے فرمایا میرے ہاں تم نے پورا دن کام کرنا ہے اور اتنی اجرت تمہیں دوں گا، یوم مکمل. اس قوم نے کہا ٹھیک ہے پورا دن کام کریں گے، لیکن جس وقت انہوں نے کام کیا تو دوپہر تک ہی تھک گئے، دوپہر تک مشکل پہنچے. کام کرنا تھا مغرب تک، دوپہر تک جا کے انہوں نے ٹوکری پھینکی اور کہنے لگے لا حاجت لنا الی اجرک الذی شرطت لنا. مالک سے کہنے لگے ہمیں اس مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، جو تو ہمیں تنخواہ دے گا اور دہاڑی دے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تو مر گئے ہیں کام کر کر کے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. فائنل تھا، معاہدہ تھا پورے دن کا کہ پورا دن کام کرو گے تو اتنی مزدوری تجھے ملے گی. انہوں نے دوپہر تک کیا تو ٹوکری پھینکی تو کہنے لگے وہ جو تو ہمارے ساتھ طے کیا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر جا رہے ہیں. وما عملنا باطل، جو کچھ ہم نے کیا یہ باطل ہو گیا، کیونکہ مزدوری تو تب ملنی تھی جب پورا دن کرتے، اور ہم پورے دن میں تو مر جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے. آدھا دن جو کیا ہم چھوڑتے ہیں، ہم اس کی مزدوری نہیں لیں گے اور ہم جا رہے ہیں. تو فقال لهم لا تفعلوا، مالک نے کہا سیانے بھنجو ایسے نہ کرو، لا تفعلوا، اپنی کیوں مزدوری ضائع کرتے ہو، آدھا دن ہی تو باقی رہ گیا اور وہ کام کرو. اکملوا بقیۃ اعمالکم وخذوا اجرکم کاملا، باقی آدھا دن بھی کام کرو اور پوری اپنی جو مزدوری بنتی ہے ساری وصول کر لو. لیکن وہ سب کچھ چھوڑتے ہوئے مالک کی بات ہی نہیں سنی. کام جو تھا پتہ نہیں کتنا ضروری تھا اور ان کے ٹوکریوں پھینکنے سے کتنا نقصان ہو جانا تھا. بہرحال یہ دوڑتے آئے، بھگوڑے بن گئے کہ ہم نہیں کام کرتے، ہمیں مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تیری اجرت اپنے پاس رکھ، ہم جا رہے ہیں. فابوا، انکار کر دیا. اب مالک نے پھر کہا کہ مزدوری تو کروانی ہے. اس نے دوبارہ اعلان کیا، اس نے کہا دن پورا کام کروانا تھا، آدھا وقت ہو گیا ہے اور آدھا دن باقی رہ گیا ہے. کوئی ایسی
کوئی مزدور آ جائے جو باقی آدھا دن کام کرے تاکہ اس کو اجرت دی جائے۔ جس وقت ایک اور قوم آ گئی، ان سے مالک نے کہا اکملوا بقیۃ یومکم ھذا، شروع سے نہیں، یہ دن ہی پورا کر دو، آدھا دن تو کام ہو چکا ہے، آدھا دن پیچھے باقی ہے، یہ باقی آدھا دن کام کرو۔ تو اس پر کیا ہوگا، میں پہلے جو آدھا کام انہوں نے کیا تھا وہ بھی مزدوری تمہیں دے دوں گا، اور جو تم کرو گے یہ بھی تمہیں دے دوں گا، مکمل دن کی اجرت تمہیں دوں گا۔ جو پہلے کام چھوڑ کے بھاگے ہیں اور مزدوری لینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، میں وہ مزدوری بھی تمہیں دوں گا۔ گویا کہ تمہارے تو وارے نہارے آدھا کام کیا ہوا تمہیں مل گیا ہے، آدھا تم نے باقی کرنا ہے، لہذا نصف دن باقی کا کام کرو تو میں تمہیں مکمل دن کی مزدوری دے دوں گا، نصف تمہارے کام پر اور نصف پہلے مزدوروں کی مزدوری۔ رب ذوالجلال یہ اصل میں گفتگو کر رہا ہے، مزدوری اس نے امتوں سے کروانی ہے اور ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے۔ جس وقت یہ اب آ گئے تیار ہو کے، ٹھیک ہے وہ پہلے تو بڑے بزدل تھے اور بڑے وہ کام چور تھے، ہم بڑے مضبوط اعصاب والے ہیں اور آدھا دن ہی باقی رہ گیا، ہم پورا دن کریں گے اور پورے دن کی مزدوری لے لیں گے۔ جب یہ آئے انہوں نے کام شروع کر دیا، حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، جب عصر کی نماز کا ٹائم قریب ہو گیا، قالو کہنے لگے لکا ما عملنا باطل، ہم نے جو کیا سو کیا، آگے ہم سے کچھ نہیں ہوتا، شام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، عصر تک مشکل سے پہنچے ہیں اور ہمیں نہ پہلی مزدوری کی ضرورت ہے نہ اپنے کی ہوئی کی ضرورت ہے، ہمیں تو چھٹی چاہیے، ہم مر گئے ہیں کام کر کر کے۔ دوپہر سے عصر تک گھبرا گئے اور اس سے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ جس وقت انہوں نے ایسا کیا تو پھر مالک نے کہا کہ ہوش کرو، کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا ٹائم تو باقی رہ گیا ہے، اکملوا بقیۃ اعمالکم، تھوڑا سا عصر سے مغرب والا کام پورا کرو، تو پورے دن کی تم اپنی مزدوری لو، سارا اپنا نقصان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم ایک منٹ بھی آگے نہیں جائیں گے، یہ تمہاری ٹوکریاں پڑی ہیں اور یہ ہتھیار پڑے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں کسی مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، مزدوری جو تو نے دینی تھی اپنے پاس رکھ۔ مالک کو یہ کہہ کے نکل پڑے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، پورا دن ہونا تھا اور دنیا پھر ختم ہو جانی تھی، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ مالک نے پھر کہا کہ کام تو ہم نے پورا دن کروانا ہے، اور یہ دو قومیں، دو قسم کے مزدور بڑے نکمے نکلے اور آدھا آدھا کام کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اعلان ہو گیا کون ہے جو باقی اب عصر سے مغرب تک کام کرے اور اس کو پورے دن کی اجرت ادا کر دی جائے۔ تو کیا ہوا، رب ذوالجلال نے جب یہ اعلان کیا، پہلے مزدور تھے یہودی جنہوں نے دوپہر تک کیا تھا اور پھر کہنے لگے آگے ہم سے نہیں ہوتا، اور جو ہماری مزدوری تھی ہم نہیں لیتے، ہمارا جھگڑا کوئی نہیں، وہ پاس رکھو ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے مزدور تھے عیسائی، انہوں نے دوپہر سے عصر تک مشغل کیا، کرنا تھا شام تک، اور پھر اپنے وہ ٹوکریاں چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے۔ اللہ روکتا رہا کہ سارا دن کرو، ساری مزدوری لے جاؤ، نہیں کہتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تنخواہ اپنے پاس رکھ، ہم جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم محبوب کے غلاموں سے تھوڑا سا کروائیں گے اور پہلی قوموں کا اجر بھی نہیں عطا فرمائیں گے۔ اب عصر کے ٹائم آ گیا تھا، یہ امت زہر ہو گئی تھی۔ اب خالق کائنات نے فرمایا اب ان کی ڈیوٹی ہے عصر سے مغرب تک کام کریں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، اللہ نے ان کو وہ پہلی قوموں کا اجر بھی عطا فرما دیا، اس واسطے ان کے ڈبل کی رات ہو گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آخری حصہ جو تھا، پہلے اتنے جو ہے وہ حوصلے ان کے پست ہو گئے، اب عصر سے مغرب تک بھی کوئی کام تھا، وہ حوصلے پست ہوئے اور اللہ کی گستاخی کر کے نکلے، کہتے ہیں اجر اپنے پاس رکھ، ہمیں یہ ضروری نہیں ہے، مالک کی گستاخی کر رہے تھے۔ تو مالک نے کہا دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ میرے دربار میں کوئی سجدہ نہیں کرے گا اور میری مسجدوں میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا اور میرے کہنے پر کوئی روزہ نہیں رکھے گا، یہ تو قوم آ رہی ہے، روزے بھی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور میں ان کو ایسے ایسے چانس دوں گا، قدر کی ایک رات ہوگی 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے گا۔ اس واسطے وہ پہلے سارے اجر جو ہیں رب ذوالجلال نے اکٹھے کر کے اپنی امت، محبوب کی امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ فذالک، فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہے مثال تمہاری اور یہود و نصارہ کی۔ اب اس مثال پر گھنٹوں بحث کریں تو یہ تھوڑی ہے۔ اب جہاں سے پتا چلا کہ یہود و نصارہ اللہ کے دربار کے بگھوڑے بنے، دھتکارے گئے، ٹوکری پھینک کے نکلے
اور اللہ کو کہہ کے نکلے کہ جو مزدوری تو نے دینی تھی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اپنی پاس رکھ. لہذا رب ذوالجلال کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں خود نہیں نکالا تھا، یہ خود نکلے ہیں اور خود چھوڑ کے گئے ہیں. اب اس کے بعد ان کے لیے ان کے برحق ہونا اور ان کا کسی طرح بھی رحمت ازدی کا مستحق ہونا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت کو معاذ اللہ انہوں نے خود ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، کہتے ہمارے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے مقابلے میں اس امت کو یہ شان دی ہے کہ رب ذوالجلال نے تھوڑا سا کام کروا کے دائمی اجر اور اللہ کی اپنی رحمت اس امت کو عطا فرما دی ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، پہلی حدیث کے لحاظ سے اور دوسری حدیث کے لحاظ سے. پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہود نے دوپہر تک کام کیا اور ان کو ایک کی رات مل گیا. دوسری میں ہے کہ عیسائیوں نے عصر تک، دوپہر سے عصر تک کام کیا، انہیں بھی ایک کی رات مل گیا. وہاں پر ہے کہ انہوں نے کام بھی کیا اور اجرت بھی لی، وقت جو تھا اتنا کیا، لیکن فضیلت ہماری وہاں ظاہر ہوگی، ہم نے تھوڑا کیا زیادہ لیا. انہوں نے اس کام پر ایک ایک کی رات، ہم نے دو دو کی رات. لیکن اس بخاری کی حدیث سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے کام بھی کیا اور اجرت بھی پائی. اور لیکن اب جو بیان کی ہے یہ بھی بخاری کی ہے، اس کا مطلب ہے نہ انہوں نے کام کیا نہ اللہ نے مزدوری دی. تو پھر آپس میں یہ دونوں احادیث جو بخاری کی ہیں بظاہر متضاد ہو گئی، لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہے. کیوں؟ یہ دونوں حدیثیں دو طبقوں کے بارے میں ہیں، جدا جدا طبقے. یہود و نصارہ کے دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت تک جو یہود و نصارہ تھے ان کی شان اور ان کا حصہ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے ڈیوٹی دی، دوپہر تک کام کیا. جو ان میں سے پہلے اپنی کتاب کو ماننے والے تھے صحیح طور پر، دوپہر تک یہودیوں نے، عصر تک عیسائیوں نے، اور ان کو اجرت بھی مل گئی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو گیا تو سب پر لازم تھا کہ اب ان کا کلمہ پڑھو. تو جن یہود و نصارہ نے کلمہ سرکار کا نہیں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں میرے دربار سے ٹوکری پھینک کے بھاگے ہیں، یہ بھاگ گئے ہیں، یہ رسوا ہو گئے ہیں، یہ نکل گئے ہیں. لہذا ان کو ایک ذرہ بھی اجرت نہیں ملے گی، اس واسطے کہ اب اجرت وہ پائے گا جو ماہ مدینہ کی غلامی میں آئے گا. یہاں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. اس واسطے کہ یہود و نصارہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، ایک ہے اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت سے پہلے جو تھا وہ معاملہ اور تھا. اس وقت یہ تھا کہ کام زیادہ ہے، اجرت مناسب ہے اور عدل ہو رہا ہے، لیکن ہماری شان بیان ہو رہی تھی. جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور عیسائیوں نے نہیں مانا، جنوں نے اور یہودیوں نے نہیں مانا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے دربار کے باغی ہیں. جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا یہ میرے باغی ہیں، انہوں نے میری ڈیوٹی کو چھوڑا ہے اور یہ رحمت کے مستحق نہیں ہیں، غضب کے مستحق ہیں، مغضوب ہیں، ملعون ہیں. اس واسطے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں پھینکی ہیں اور کہتے ہیں مزدوری اپنی پاس رکھ. لہذا جو ایسے لوگ ہوں ان کے بارے میں کہنا کہ وہ اہل کتاب ہیں اور اس انداز میں وہ کتاب پڑھتے ہیں، ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ کے دربار میں اکڑنے والے ہیں اور تکبر کر کے ٹوکریاں پھینکنے والے ہیں اور نکلنے والے ہیں. لہذا میرے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد یہود و نصارہ کی یہی حالت ہے کہ یہ اللہ کے دربار کے راندے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اگر ان میں سے کوئی اجرت پانا چاہے گا تو اس کو اپنے دل میں نبی علیہ السلام کا پیار بسانا پڑے گا. یہ حیثیت بخاری شریف میں ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ میرے اعلان نبوت کے بعد یہود و نصارہ کے لیے صرف مجھے ماننا لازم تھا. اپنے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی نبوت کا چونکہ زمانہ گزر چکا تھا اور یہ کتاب دائمی طور پر آج گئی تھی، اور اس کے بعد اب ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا علیحدہ تعارف کروائیں اور علیحدہ کوئی نام رکھیں اور علیحدہ کتاب لے کے چلیں. لہذا یہ حدیث ان لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے جو آج ان کے ساتھ جو مسلم اینڈ کرسچن ڈائلاگ کے فورم پر ان کو برابری دے رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن پڑھا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ انجیل اور تورات کو پڑھا جائے اور پھر میلاد عیسیٰ اور میلاد محمد علیہ السلام ان کو ملایا جائے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو اللہ کے دربار سے خود استعفے دے کے نکلے ہوں ان کو اللہ کے دربار میں کون داخل کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ خود مستعفی ہوئے،
خود استعفا دیا. ان کو رب ذوالجلال کے دربار میں اللہ کہہ رہا تھا باقی وقت بھی کام کرو, پوری اجرت لو. اس کا معنی کیا تھا کہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ جاؤ, باقی وقت کام کرو, میرے نبی کا کلمہ پڑھ جاؤ, تمہیں پورا اجرت مل جائے گا. لہذا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور خود نکلے ہیں, ان کے لیے ہم کہیں کہ ہم مسجدیں کھولتے ہیں اور ان کے لیے ان سے سجدے کرواتے ہیں. نہیں, وہ خود بگھوڑے ہو کے نکلے, اب ان کا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں پر اس بات کو بطور خاص پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اعلان نبوت کے بعد, اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے, صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے, فرمایا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام, یہود و نصارہ کو سلام میں آغاز نہ کرو, ان کو سلام نہ دو. فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ, جب تم ان میں سے کسی کو ملو, فی طریق, گلی کے اندر, فَاتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَدْيَكِهِ, تو اس کو سائیڈ پہ تنگ جگہ پہ کر دو. فَاتَّرُّوهُ, اس کو دباؤ, اس کو دھکا دو, اس کو تنگ جگہ جو گلی کی ہے وہاں کرو, اس کو سینٹر میں نہ چلنے دو. یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا ہمارے لیے حکم ہے کہ یہ مسترد لوگ ہیں, ان کے لیے لازم تھا کہ میرا کلمہ پڑھتے اور اللہ کے دربار میں یہ مقبول ہو جاتے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سائیڈ پہ کیا ہے تو مسلمان بھی ان کو سائیڈ پہ رکھیں. اور سرکار یہ فرمائے کہ گلی میں چلتا ہوا عیسائی بھی مسلمانوں لازم ہے کہ اس کو کنارے پر کرو, ادیک تنگ جگہ پہ اس کو چلاؤ, اس کو سینٹر میں نہ چلنے دو. جس پیغمبر کو یہودی اور عیسائی گلی میں سینٹر میں چلتا اچھا نہیں لگتا, اس کو وہ یہودی عیسائی اپنی مسجد میں اچھا لگے گا؟ فرمایا ادیک طریق کی طرف, تنگ رستے کی طرف اس کو کہہ دو, یہ سینٹر میں چلنے کا مستحق نہیں ہے. گلی کے سینٹر میں وہی چلے گا جو کل جنت کے سینٹر میں جائے گا, وہ سینٹرل جنت کے وارث سے مسلمان ہیں. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ یہی تھی, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, فرمایا یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. سرکار پوری دھرتی سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں, فرمایا چونکہ عرب میرا دیش ہے اور یہ ڈائریکٹ میرے دشمن ہیں, میرا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تو میں برداشت نہیں کروں گا کہ دھرتی میری ہو اور قدم ان کے ہوں. لہذا صحابہ میری حسرت یہ ہے کہ ان کو عرب سے نکالو, اور سرکار جن کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہوں ان کے لیے ہم مسجدیں کھولیں کہ وہ مسجد ہماری میں آ جائے اور ہمارا اور ان کہیں کوئی فرق ہی نہیں رہا, اور ان کے لیے نرم رویہ اور نرم گوشہ پیدا کیا جائے, اور اہل کتاب کی آڑ کے اندر ان کے ساتھ ساری جو ہیں وہ ایسے معاملات جو ہیں ان کو گول مول کر دیا جائے. نہیں, یہ قرآن ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. انہوں نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ اہل کتاب کا جو حقیقی مرتبہ تھا وہ تو وہ کھو چکے ہیں. اس کے بعد بھی ایک اہل کتاب کے لفظ کا ان کو فائدہ ہے, مگر ان کو ایمانداروں کی صف میں کبھی بھی شامل نہ کرو, اور ان کے لیے یہ معاملہ نہ کرو کہ یہ بھی ایک کتاب والے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھا کر وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہے. ان کا اگر ماننا صحیح ہوتا تو پھر وہ مبغوض کیوں ہوتے؟ ان کا ماننا مسترد ہو چکا ہے, لہذا ان کی ساری دینی تقریبات بھی مسترد ہو چکی ہے. ان میں اگر کوئی حیثیت مومن کوئی داخل ہو جائے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اس واسطے کہ جن کو اللہ نے نکالا ہوا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی نکلے ہوئے میں سے شمار ہو جائے گا. اور بالخصوص میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تو انداز جو ساری جہان کے لیے زمانے کے لیے رحمت ہے, رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ نے طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کا حسین منظر ترمذی میں موجود ہے. کیا ہوتا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودی شرارتی بڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس پیغمبر کی رحمت کی دعا بھی لینی چاہیے, اور یہ بھی جانتے تھے ہمیں یہ دعا دیتے نہیں. تو کیا کرتے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے چھینکے مارتے تھے تاکہ ہم چھینک ماریں تو یہ ہمیں یا رحمک اللہ کہیں کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو. دیکھو نا دماغ ان کا ذہین اس شرارت میں کتنے تھے کہ ویسے تو یہ ہمیں یا رحمک اللہ نہیں کہتے کہ اللہ تم پہ رحم کرے, یہ ہمیں ان کا قرآن کہہ چکا ہے کہ ہم لعنتی ہیں, ان کا قرآن ہمیں لعنتی قرار دے رہا ہے. اور یہ ان کے دل میں تھا کہ یہ رحمت ہے اور ان کی رحمت کے صدقے شاید ہم بچ جائیں, کلمہ پڑھے بغیر ان سے یرحمک اللہ کہلوا لیں. نبی علیہ السلام کے پاس آ کے چھینکے مارتے تھے. اور امام آکولی نے لکھا کتنے بدبخت تھے, وہ رحمت کے حصول میں بھی فراڈ کرنا چاہتے تھے
کہ رحمت بھی مل جائے اور اپنی ہم فراڈ بھی کر جائیں، کہ پیغمبر کو غلطی سے یرحمک اللہ زبان پہ آ جائے، یہ نہ دیکھیں کہ مومن ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ چونکہ چھینک ماری ہے اور چھینک مارنے والے کو جواب دیا جاتا ہے، یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ یرحمک اللہ کہیں گے، ہم کہیں گے دیکھو ویسے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم نے رحمت کروا لی ہے، ہم نے فراڈ سے ان سے یرحمک اللہ کہلوا لیا ہے۔ لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو نبی ہیں سارے زمانے کی عقلیں مل جائیں تو ان کی عقل کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو کیا ہوتا تھا؟ ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت وہ آ کے چھینکے مارتے تھے تو ان کو انتظار ہوتا تھا کہ یرحمک اللہ کہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فرماتا یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں میرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ وہ چھینکے مارتے تھے کہ ہم پہ رحمت کی دعا کر دے، کہ تم پہ رحمت ہو۔ فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ پہلا دین منسوخ ہو گیا اور سارے پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا اور میری نبوت قیامت تک اور ہمیشہ کی آ گئی ہے، یہ دعا فرما دیتے۔ یعنی یہاں تک محبوب علیہ السلام نے اس سلسلہ میں احتیاط کی ہے کہ میں نے ان کو رحمت کی دعا نہیں دینی اور یہ ہدایت کی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارا اصلاح کر دے، یہ یصلح بالکم، یہ الفاظ بول دیتے تھے، مگر رحمت کے الفاظ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں فرمائے۔ تو اس سے سوچنا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کتنا حساس موقف امت کو دے رہے ہیں۔ اگر آج کوئی ان کو یہ کہے کہ ہمارے ساتھ آئینہ رحمت میں بیٹھے ہیں اور رحمت کے گہوارے میں آ کے بیٹھے ہیں تو وہ آقا رحمت گنبد خضرا میں کتنی تکلیف ان کو محسوس ہوگی کہ جو میری رحمت کے مستحق نہیں ہے ان کو انہوں نے رحمت کی لسٹ میں شمار کیا ہوا ہے۔ اس واسطے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ دھتکارے ہوئے لوگ کسی طرح بھی رحمتوں کے مستحق نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کے لیے رحمت اس حصے میں لی ہے، فرمایا تم میرا کلمہ پہلے پڑھو اس کے بعد تمہیں رحمت کا کوٹا بھی مل جائے گا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، الاذکار میں امام نووی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا، کوئی اجنبی تھا، انہیں پتا نہیں تھا کہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے، تو آپ اس کو سلام کہہ بیٹھے، السلام علیکم، اس نے جواب دیا، آپ کو بعد میں پتا چلا یہ تو یہودی تھا۔ اب دیکھو آج ہماری صورتحال، یعنی سلام میں بھی کوئی احتیاط نہیں، کسے کہنا ہے کسے نہیں کہنا، اور بالخصوص ہمارے وہ لوگ جو ملک کی اقتدار کی کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کو تو یہ ہوش ہی نہیں کہ ہم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں یا کافروں کے ہیں، یعنی عورتوں سے مسافے کرتے پھرتے ہیں اور پھر وہ جا کے کہیں پھول چڑھاتے پھرتے ہیں کافروں کے نشانوں کے اوپر اور کہیں کچھ جا کے کرتے پھرتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اسلام نے سلام لینے کا بھی نصاب دیا ہے اور سلام کہنے کا بھی نصاب دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سلام میں کہہ چکا، پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بعد میں بتایا کسی نے یہ تو یہودی تھا، تو کہنے لگی یہودی کو میں نے سلام کہہ دیا۔ یہودی کو اس لفظ سے ہماری جو وزارت خارجہ ہے ان کے لحاظ سے سبق ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تعزیت کرنے کا موقع ہوتا ہے کسی سے یا کسی کے ساتھ خیر خواہی کا کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، انہیں پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا اسلام ہمیں یہ بات کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے بعد وہ ایسا کوئی پروگرام جو ہے یا پیغام اس کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بے علمی کی حالت میں، لا علمی کی حالت میں ان سے ایسا ہو گیا، لیکن کیا کیا؟ فتابعہ، وہ آدمی جا چکا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے چلے گئے، جب جا کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کیا کہا؟ فرمانے لگے رد علیہ سلامی، وہ میرا سلام مجھے واپس کر کے جاؤ، رد علیہ سلامی، رد کرو، لوٹاؤ میرا سلام تمہارے پاس جو ہے، میں نے جو تجھے السلام علیکم کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم سلام کے مستحق ہی نہیں ہو، جنہیں رب نے دھتکارا ہو انہیں ہم سلام کیوں کہیں؟ اس واسطے مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں تھا کہ تم یہودی ہو، ردو علیہ السلامی، میرا سلام باہر نکالو، سلام میرا واپس کرو پھر میں جانے دوں گا۔ تو یہ ہے اسلاف، یہ ہے اسلام والے، یہ ہے غیرت، یہ ہے دینی حمیت، یہ ہے اسلام کا تقاضا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو غلطی سے یہودی کو سلام جو کہا گیا وہ بھی واپس کروا رہے ہوں، اور آج کوئی ممبر و محراب کا وارث بننے والا ہو اور اسلام کی دعوت کے عالمگیر خواب دیکھتا ہو اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر کی بھی خبر نہ ہو کہ عالمگیر اسلام تو بڑی دور کی بات ہے،
اپنے چار دیواری کا اسلام جس کو نہیں پتا، عالمگیر اسلام کی بات کیسے ہو سکے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام واپس کروایا اور یہ بتایا کہ قیامت تک ان کے معاملے میں ان زہریلوں سے ہوشیار رہو، یہ ہمارے کسی عزت کے مستحق نہیں ہے، کسی سلام کے اور کسی سلامتی کی دعا کے یہ مستحق نہیں ہے۔ آخری بات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہم سے ہوا اور جو ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کے جو مظالم ہیں، عیسائیوں کے جو منہ سے ہمارا خون بہ رہا ہے، اور ان بھیڑیوں نے جس انداز میں کابل و کندھار سے لے کر عراق تک اور گروزنی سے لے کر غزہ تک جو ہمارا خون بہایا ہے، اور اس کے سوا ابھی لبنان کی جو صورتحال تھی، سب کچھ امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ آج انہوں نے ہمیں مارا ہے تو جو کسی کو مارے اسے نفرت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں نفرت اس واسطے ہے کہ ان کی نفرت ہمارے دلوں میں اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ خود انسانی تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ بندہ جس کا خون کوئی بہا رہا ہو وہ اپنے خون بہانے والے سے پیار نہیں کرتا، اس کے ساتھ وفاداریاں نہیں کرتا، ان کی تعظیمیں نہیں کرتا، لہذا کسی طرح بھی ان لوگوں کے لیے ہمارے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم آپ اپنے ساتھ ہو جائیں، یہ کائنات کا درخت پتھر یہ ساری دنیا ہمارے فوجی ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے لیے یہ خفیہ ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس ہے، ساری کائنات۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا تقاتلکم الیہود، تم سے یہودی لڑائی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تسلطون علیہم، لڑائی کا آخری فیصلہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں تمہارا پلڑا بھاری ہوگا، تم ان پر مسلط کر دیا جاؤ گے، تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی، وہ تم سے بھاگ جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ صورتحال کیا ہوگی؟ حتی یقول الحجر، یہاں تک کہ پتھر بولے گا، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر جا۔ پتھر یہ کہے گا، پتھر بولے گا۔ اب پتھر تب بولے گا جب دل کا پتھر بھی کسی کا سلامت ہو، تو اگر دل میں یہودیوں کو بٹھایا ہوا ہو تو پھر پتھروں کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ان کو گھروں میں جگہ دی ہو تو پھر پتھر ہماری ہم نوائی کیوں کریں؟ یہ زمانہ ہمارے ساتھ اس وقت چلے گا جب ہم قرآن و سنت کے ساتھ ہوں گے، اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں جو اسلام کی ازلی پوزیشن ہے اس پر ہمارا یقین ہوگا، اور یقین ہمارا انشاءاللہ ہے تو یقیناً یہ بالآخر ایسی وقت، ایسا صورتحال، ایسا لمحہ ضرور ہوگا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں ہے کہ اگر ہم باوضو ہو کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں کوئی عیسائی یا یہودی ہاتھ ملا لیتا ہے تو کیا دوبارہ وضو کریں یا صرف ہاتھ دھوئیں اور باقی وضو نہ کریں؟ تو اس سے ہاتھ ملانے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن تقوی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس واسطے وہاں اگرچہ حالات یقیناً لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن اجتناب کیا جائے اور ان سے ملاقات اور معانقہ سے پرہیز کیا جائے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر علماء کرام پینٹ کوٹ پہننے کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ یہودی اور نصرانیوں کا لباس ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شلوار قمیض کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں کیونکہ اس کی اصل بھی ہنود میں ہے۔ یہ بھی سوال اہم ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی یعنی اگر کوئی شخص اسلامی لباس پہنتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب ہمارا ان لوگوں سے مقابلہ ہے تو وہ یعنی تہذیب کا مقابلہ ہے، تمدن کا مقابلہ ہے، کلچر کا مقابلہ ہے، ایمان کا مقابلہ ہے، تو اس میں ہماری شناخت ان سے جدا ہونی چاہیے۔ ان کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے فرق ہونا چاہیے۔ باقی جہاں پر شلوار کا معاملہ ہے تو یہ
انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، تو اس کو اس کے یعنی ہنود کا لباس کہہ کر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ہمارا سنت کام اگر دوسرا مذہب شروع کر دیتا ہے تو ہم سنت کو نہیں چھوڑیں گے ان کی وجہ سے، جس طرح کہ معاذ اللہ کچھ لوگ داڑھی کے بارے میں تشبیہ دیتے ہوئے داڑھی کی حیثیت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہ اسلامی جو شاعر ہیں ان میں سے اسلام سے بہر وہ اپنا لیتا ہے، ان کو بنا لیتا ہے، تو بہرحال ہم اپنی صورتحال کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور رکھتے ہوئے اس سنت پر قائم رہیں گے اور اس کو ترک نہیں کریں گے۔ تو شلوار بالخصوص جو عورتیں پہنتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں حدیث شریف میں کہ یہ پردہ اس میں زیادہ ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، یہاں پر چونکہ تہبند اور اظہار بھی یعنی سنت میں موجود ہے، شلوار بھی مردوں کے لیے سنت میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں اس کا ذکر ہے، تو اس واسطے شلوار میں اس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ویسے یعنی عقلاً لباس وہ اچھا ہے کہ جس میں آزاد جدا جدا نظر نہ آتے ہوں اور سطر کا معنی زیادہ پایا جائے، وہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے کئی دوست یہاں کویت میں امریکی کیمپس میں کام کرتے ہیں، یہ کویت سے سوال ہے، ان کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ کھانا پینا کہاں تک ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ملازمت ہے، محنت مزدوری، اگر وہ لوگ مذہب میں مداخلت نہ کرتے ہوں تو اس میں جواز موجود ہے، یعنی یہ ایک شرعی جواز کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے جو قرآن مجید کی احکام ہیں احتیاط کے، وہ تو یہ ہے نا کہ لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ ایسے لوگ جو ہیں یہود و نصارہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، کہ طبیعت ان سے کوئی چوری کر لے گی اور بندے کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایسی کمپنیوں میں اور ایسے ماحول میں جانا اس لیے کافی اس میں آزمائش اور ابتلا ہے۔ ایک بندہ جو دارالحرب میں یا کافروں کے دیش میں جاتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کہ مجھے وہاں پر کتنی پابندیاں کرنی پڑیں گی، یعنی یہ اصل میں کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اپنا اسلامی ملک کو چھوڑ کے غیر اسلامی ملک میں چلے جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا ہلاکت اور تباہی کے آگے، اور یعنی اور فحاشی اور سارے غلط نظریات۔ لیکن جو نفس جواز ہے اس کے لیے رزق حلال کے طلب میں کوئی گیا ہے تو پھر ہزار پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ مل جائے اور دین دے کے واپس آ جائے، تو دین کو بچانا جو ہے وہ نہایت لازم ہے۔ ایسی صورت میں کام تو جائز ہوگا مگر ان کے جو شر کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑا لازم ہے۔ برائے مہربانی اسرائیلی ریاست کی ہسٹری اور یہودیت اور نصرانیت میں فرق بیان کر دیں، یہ بھی انٹرنیشنل کویسچن ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیل میں تو ہمارا یہ رمضان شریف سے پہلے 2-3 جمعہ پہلے موضوع ہوا تھا یہودی دماغ کی شرارتیں، یہودی دماغ کی شرارتیں۔ اس میں ہم نے مدینہ شریف سے لے کر لبنان کی جنگ تک ایک سروے پیش کیا تھا، شرارتیں ان کی کتنی ہیں، اور پھر دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی کی صورتیں ہیں سب سے پہلے وہ یہودیوں نے ایجاد کی ہیں، یعنی سب سے پہلا جو طیارہ ہائی جیک ہوا تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا، سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کے پروگرام یہودیوں نے اپنائے تھے، سب سے پہلے پارسل بم یہودیوں نے بھیجا تھا اور انہوں نے اس دہشت گردی کو ہوا دی تھی۔ اس طرح وہ تفصیل سے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ باقی فرق جو ہے وہ واضح ہے کہ قرآن مجید میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کو یہودیوں سے کچھ کم درجہ ان کا بیان کیا گیا شرارت میں، کہ ان میں احبار ہوتے ہیں، روبان ہوتے ہیں، وہ اتنے شریر نہیں، پلید نہیں جتنے یہودی پلید ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں اور نان مسلم ہونے کے لحاظ سے اور اسلام سے باہر ہونے کے لحاظ سے وہ برابر ہے۔ اور بالخصوص جو تم نے اب موجودہ صورتحال کے اندر دیکھا ہے کہ جس قدر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا بش بدماش ہے، اسی قدر ان کے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا پوپ بھی بدماش ہے، وہ برابر کی بدماشی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو ان میں ہمیں کوئی فرق اس لحاظ سے سیاست اور مذہب میں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہودیت زیادہ ہے خطرناک، اور امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اقبال نے کہا تھا۔ تو اس واسطے اصل ماسٹر مائنڈ ہلاکتوں کے یہودی ہیں اور عیسائی ان کے اعلیٰ ہیں، اور اسلام کے لیے دونوں ہی خطرناک ہیں۔ کیا تہجد کی اذان بدعت ہے؟ تہجد کی اذان جو ہے وہ یعنی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہو اور اس کو بحیثیت سنت امت کو عطا کیا ہو۔ یہ ابتدا میں کچھ رمضان کے اندر ایسی صورتحال تھی، بعد میں امت میں ایسی اذان جو ہے وہ رائج نہیں رہی۔
کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. تو اس بنیاد پر مشرکین جو ہیں ان کا داخلہ تو بند ہے. باقی یعنی ایسی صورتحال کے اندر کہ کوئی میٹنگ ہے اور اس میں اس ایسے معاملات پر بحث ہو رہی ہے تو اہل کتاب میں سے وہ آنے کی اجازت ہے، وہ مخصوص طور پر. لیکن یہ جو صورتحال جس پر میں رد کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو کہنا آؤ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھو اور ہم نے کھول دی ہیں سجدے کرو. جب ہمارے نزدیک ان کا سجدہ سجدہ نہیں، نماز نماز نہیں، تو ان کے لیے مسجد کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل زیادہ لوگ ہیلو اور گڈ بائے کا استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یہ ترک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے اصل الفاظ ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. یعنی السلام علیکم جو ہے یہ ایک جنتی تحفہ ہے، تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور خود اس کا تلفظ جو ہونا چاہیے، صرف ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہود و نصارہ سے اتنی دور رہنے کا حکم ہے تو پھر ان کو دعوت اسلام کیسے دی جائے گی؟ مسلمان ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں گے تو دعوت اسلام جو ہے ان کے لیے مستقل اس کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ دعوت اسلام کے لیے یہ ہے کہ ان تک قرآن مجید کی آیات کا ابلاغ کرو، ان تک پیغام پہنچاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہو. جس وقت وہ حالت جنگ میں ہیں، ان کی طرف سے آغاز ہو رہا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارا موجودہ دور گزر رہا. یعنی اس میں وہ اپنے سارے اسلحے ہم پہ آزما چکے ہیں اور مولک سے مولک ہتھیار انہوں نے امت مسلمہ پر استعمال کیے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہماری جو جوابی صورتحال ہے اس میں یقیناً سختی ہونی چاہیے. باقی ابلاغ اور تبلیغ کے لحاظ سے ان کے پاس اگر کوئی دعوت کا پیغام لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی. لیکن یہ فرق ہے واضح طور پر کہ کوئی کسی سے قرضہ مانگنے جا رہا ہے یا ان کو کلمہ پڑھانے جا رہا ہے. کلمہ پڑھانے جانے کا انداز اور ہوتا ہے اور قرضہ مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے واضح طور پر ہر ایک شخص کو معلوم ہے. عیسائیت کا مذہب رکھنے والے کے ساتھ کیا ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو یہ اصل طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم یہ آیت موجود ہے. لیکن ہم جس موجودہ صورتحال میں سے گزر رہے ہیں اب مکمل اجتناب ان کے لیے ان کے لحاظ سے لازم ہے. چونکہ ہمارے لیے تو محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جو صحابہ کو گالیاں دے اس کے ساتھ نہ بیٹھو. جو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گالیاں دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہمارا بیٹھنا ہو سکتا ہے؟ تو مکمل ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا ایک عام بندہ عیسائی اور یہودی پر کافر کا لفظ لگا سکتے ہیں؟ تو اس پر یعنی یہی جس وقت ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کو اہل کتاب کہو یا اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ان کو جس وقت وضاحت کوئی پوچھے تو کافر کہو. اور اس کافر کے لفظ بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ چونکہ اس وقت ایک خرابی ہے. ہمارا وہ ARY پر پروگرام ہو رہا تھا تو میزبان نے یہی سوال پیش کیا تو میرے سوا باقی جو تھے وہ سارے اس بات کو گول کر رہے تھے. وہ پوچھتا تھا کیا یہودی کافر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اہل کتاب ہیں. دوسرا کہتا ہے اہل کتاب ہیں. تیسرا کہتا ہے اہل کتاب ہیں. میں نے کہا وہ اہل کتاب بھی ہیں مگر پکے رجسٹرڈ کافر بھی ہیں. تو کافر ان کو کہیں گے، کافر کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت کر دیں گے کہ یہ اس قسم کے کافر ہیں، یہ اس قسم کے کافر ہیں. ان کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. کافروں کے وفود سے مسجد نبوی شریف میں ملاقات فرماتے رہے، اس کی وجہ بیان کریں. تو یہ یقیناً جو ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وفود کی آمد ہوتی رہی اور ان کے لیے جو خیر کا سلسلہ تھا وہ پیش کیا جاتا رہا اور وہ تمام کے تمام جو بھی آئے ان کی اصلاح ہوئی، ان کو پیغام ملا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال کو اور ان لوگوں کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم جو نادیدہ ایسے پرابلم ہیں ان کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. بالخصوص جب رب ذوالجلال کی طرف سے مشرکین کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں اس واسطے کہ وہ لوگ پلید ہیں. نماز پڑھتے وقت اکثر نیند آ جاتی ہے تو نماز ہو گئی یا نہیں؟
نماز پڑھتے وقت نیند آ جائے اور اگر کوئی پورا رکن بندہ سویا رہا اور اس کے ساتھ وہ سوئے ہوئے میں ہی کہیں قیام سے سجدے میں پہنچا ہوا، رکوع کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہی رکن کے اندر سویا تھا پھر جاگ آ گئی اور ایسی صورتحال کے اندر امام کے پیچھے تھا تو اس کی ہو جائے گی۔ اگر امام کے پیچھے اور پورا رکن درمیان سے پیچھے رہ جائے، یعنی قیام میں ہی مستغرق تھا، امام صاحب سجدہ میں پہنچے ہوئے تھے، تو اب ایک پورا رکن درمیان میں رکوع والا، اس میں اشتراک نہیں ہو سکا، تو اب اس کی اقتدا ختم ہو چکی ہے، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ان خاتون نے ہمشیرہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ حج کرنے کے لیے جانا ہے، 3 روزے پہلے رکھ کر جاتے ہیں یا نہیں، 7 روزے آ کر رکھتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے جو کہ وہاں پر ہدی یعنی قربانی نہ پیش کر سکے، اس کے لیے روزوں کا حکم ہے۔ ویسے کوئی حج کے روزے نہیں ہے کہ کچھ رکھے جائیں پہلے یا بعد میں آ کے رکھیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جس کے پاس ہدی کے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے۔ کم علمی کے باعث قبور کے بنانے اور ان کے نشان کو باقی رکھنے کے بارے میں علم نہیں، مزین گنبد وغیرہ بنانے کے بارے میں بیان فرما۔ تو قبور جو ہے ان کے بارے میں چونکہ ایسے علاقے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کی آمد و رفت کے لحاظ سے نشانی برقرار رہے، اور اگر وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں تو دھوپ میں ان کو سایہ ملے، بارش میں ان کو چھت میسر ہو، اس نیت سے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قبر والے کو راحت پہنچانی ہے گنبد بنا کے، تو اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے، اور پھر گنبد میں کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، مناسب کہ جس سے زائرین کے لیے وہاں پر پہنچنے میں اور وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی گنبد بناتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے۔ مدینہ شریف کے یہودیوں سے سرکار کا تعلق بیان فرمائیں اور ان کے قتل عام کی وضاحت فرما دیں۔ مدینہ شریف میں جو ہے وہ یہودیوں کے کئی قبائل تھے، کچھ قبیلوں کے ساتھ جو ہے جب انہوں نے غداری کی غزوہ احزاب میں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور پھر ان قبیلوں کے جو بالغ لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا غداری کی بنیاد پر کہ انہوں نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، حالانکہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب آل پارٹیز کانفرنس جو قریش مکہ کی ہے، اس سے مسلمان تو اب بچ نہیں سکیں گے، سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، اور ہم اب اس جو نیا اقتدار آ رہے ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور اللہ نے آندھی بھیجی اور وہ سارے بھاگے، مسلمانوں کو فتح ملی احزاب میں۔ اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ سختی کی گئی، اور بالخصوص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آباد رکھا تھا ان کے ساتھ بھی کوئی دائمی معاہدہ نہیں تھا۔ اب یہ بات بھی یعنی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جو ایک سیرت سے ایک بات ملتی ہے تو اس کو اپنے لیے بھی جائز سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نبی علیہ السلام کے پاس وفود آئے ہیں تو اس کو یہ قیاس کرنا کہ آج ہم بھی اسی طرح ہی، ہماری بھی وہی حیثیت ہے ان وفود کے لیے اور ہم بھی اسی طرح ان کو بلائیں، تو یہ صورتحال سمجھنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پڑھنا چاہیے کہ جب آپ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تو یہودیوں کا سردار کہنے لگا، اے عمر، جو کام تمہارے پیغمبر نے نہیں کیا تھا تم کیوں کرتے ہو؟ تمہارے نبی نے ہمیں خیبر میں رکھا تھا، ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، ہم نے ذمہ بن گئے تھے، تو تم ہمیں کیوں نکال رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے نکال رہا ہوں۔ حالانکہ بظاہر بڑا سخت اعتراض تھا کہ سرکار نے خیبر کے یہودیوں کو نہیں نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور جس وقت یہودیوں کے سردار نے کہا کہ تم خلاف ورزی کر رہے ہو اپنے دین کی، بخاری میں حدیث شریف موجود ہے، تو حضرت عمر نے کہا تو اللہ کا دشمن ہے، مجھے پتا ہے جس دن یہ بات تمہاری ہو رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد ایک غیب کی خبر دی تھی اور میں وہ سن رہا تھا، جس وقت فرمایا تھا کیف بکم، اے یہودیو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہیں خیبر سے اونٹنیاں بٹھا کے لے جائیں گی اور تمہیں دور دراز مقام پہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کی خبر تو میرے نبی علیہ السلام دے کے گئے تھے، اور یہ فرمایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ کب تک باقی رہیں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماشاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا تم خیبر میں رہو گے، ہمیشہ ہم نہیں تمہیں گارنٹی دے رہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ اب اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اس واسطے کہ جو معاہدے تھے تم نے وہ توڑے ہیں،
یعنی ایک صحابی کھجوروں کا حساب کرنے گئے ہیں اور وہ اس علاقے میں قتل ہو گئے ہیں. تو اب یہ انہوں نے دہشت گردی یہودیوں کے علاقے میں ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شرارت ساری ان کی ہے, لہذا وہ جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا یہودی عمر اپنی رائے سے نہیں, اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے. یہ چند سوالوں کے جواب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.